إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا ہم سب لوگوں پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو مخلوقات میں سے چھانٹ کر کے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے بعد اللہ کا ہم سب لوگوں پر یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ انسان بنانے کے بعد پروردگار عالم نے ہم تمام لوگوں کو ایمان والا، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا بنایا. اور پھر اس کے بعد اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے سب سے پیارے، سب سے جگیتے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا. اور پھر اللہ پاک کا یہ احسانوں میں سے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج جمعے کے دن، ہفتے کی جو عید ہے، اس دن کے اندر، اس وقت کے اندر اللہ نے ہم تمام کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے بھائی، اس وقت کے اندر ہم سوچ کر کے دیکھیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو اس وقت بازار کو آباد کر رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو اس وقت کے اندر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہسپتالوں کے اندر اس وقت موجود ہوں گے. بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو اس وقت کے اندر گناہوں میں لگے ہوئے ہوں گے. بہت سارے ایسے مسلمان لوگ ملیں گے جو اس وقت کے اندر ابھی سینما گھروں کو آباد کر رہے ہوں گے. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنایا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے. جو فرمایا حدیث ہے کہ جس انسان کو، جس آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی. جس کا دل مسجد کے اندر نماز کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی عبادت کے واسطے، اللہ کے ذکر کے لیے جس آدمی کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا دیکھو، اس آدمی کے مومن ہونے کی شہادت ہو. تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ پاک نے ہم سب کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنایا. اور یہ موقع، یہ ماحول، یہ مہینہ، یہ وقت جو ہے، یہ میرے بھائی دوستو، یہ سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. میرے بھائی، ایک موٹی سی ایک بات ہم یاد رکھیں، ہمارے نبی کی تعریف کے لیے یا ہمارے نبی کی سیرت کو سننے سنانے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی سیرت کا محتاج نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں اور آپ سوچ کر کے دیکھیں، پچھلے 11 مہینوں کے اندر ہم نے اس مہینے کے اندر جتنی دلوں میں خوشیاں پیدا کی ہیں یا جتنے دلوں کے اندر امنگ بھری ہے، کیا وہ محبت کیا پچھلے 11 مہینوں میں تھی ہمارے دل میں نبی کے متعلق؟ اگر وہ محبت میرے اور آپ کے دل میں پچھلے 11 مہینے سے ہے اور اللہ کا شکر ہے، تو پھر میرے بھائی بزرگ دوستو، ربیع الاول کوئی خاص نہیں ہے. ایمان والے کے دل کے اندر تو 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورے سال، پورے ہفتے، پورے دن اس کے دل میں اس کے نبی کی محبت ہو. حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمام لوگوں میں سے یوں فرمایا، اجمعین، پورے لوگوں میں سے، لا یؤمن، وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز کلمہ پڑھنے والا نہیں ہو سکتا، وہ نبی کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ نبی کے جو ہے حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. جس کے دل میں دنیا کے اندر
ماں باپ کی محبت سے زیادہ، یا اس کے دل میں، اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت سے زیادہ، یا اس کے دل میں مال و متاع کی محبت سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزیں اولاد سے بڑھ کر کے بھی اگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، احب الیہ، اگر محبت نبی کی زیادہ اس کے سینے اور دل کے اندر نہیں ہے تو یہ فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے۔ نبی کی محبت ظاہر کرنے کے لیے میں اور آپ ربیع الاول کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اور آپ سوچ کر کے دیکھیں، کیا اللہ کے نبی نے، کیا آخری رسول نے میرے اور آپ کے واسطے صرف ربیع الاول میں مغفرت کی دعائیں مانگی تھی؟ کیا وہ نبی راتوں کو نہیں روئے؟ وہ نبی راتوں کو پورے 12 مہینے کے 24 اکثر رات کے حصے کے اندر وہ امت کے واسطے نہیں روئے؟ جب وہ پوری 63 سالہ زندگی کے علاوہ وہ نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی کے اندر وہ نبی یا ربی امتی امتی کہتے 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 اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، کیا اس نبی کے واسطے محبت ظاہر کرنے کے لیے ہم ربیع الاول کے محتاج ہیں؟ اس نبی کا میرے اور آپ کے اوپر حق نہیں بنتا۔ میرے بھائی دوستو، تھوڑی سی عقل کے اندر، تھوڑی سی میں اور آپ سمجھ کے اندر شعور پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ، انکار نہیں ہے، لیکن محبت ظاہر کرنے کا جو طریقہ میں نے اور آپ نے جو آج استعمال کر رکھا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، سوائے اس کے اندر بدعات اور اس میں گناہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات کہہ دوں، میں اور آپ گھر کے اندر جھنڈی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی خاص چیز کو اگر میں اور آپ عام کریں گے تو پھر میرے بھائی بزرگوں دوستو یاد رکھو، اس تصویر کی، اس کے اندر مدینے کی تصویر ہے، نبی کا نام ہے، اور تیسری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ وقت کے بعد میں یہ کیا جو ہے کچرے اور کیچڑ میں نظر نہیں آئے گی۔ جب ہم نے خاص چیز کو عام کیا میرے بھائی بزرگ دوستو، پھر وہ نحوست کو بنا وہ عذاب کے حق نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی، میرے اور آپ کے نبی، اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو مبعوث فرما کر کے بھیجا، وہ نبی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ إِلَّا تَذْكِرَةً، پورے عالم کے لیے ہم نے آپ کے تذکرے کو عام کر دیا ہے۔ اب ربیع الاول کے لیے آپ کا تذکرہ محتاج نہیں ہے، 12 مہینے آپ کا تذکرہ ہو، وہ اگر کسی مسجد کے کونے میں یا گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں کے اندر بیٹھ کر کے بھی وہ اگر نبی کے اوپر اس وقت بھی درود پڑے گا تو اللہ فرما رہے اس وقت کے اندر بھی فرشتے اس کو تشتری میں سجا کر کے نبی کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ جب میرے اور آپ کا پڑھا ہوا درود اگر دوسرے مہینے، دوسرے وقت کے اندر جب وہ بھی پیش کیا جاتا ہے، یا دوسری عبادتیں یا دوسرے اعمال جب ربیع الاول کے علاوہ کیے جائے، وہ بھی اعمال جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر میرے بھائی بزرگ دوستو، میرے اور آپ کا طریقہ صرف اسی مہینے میں محبت کر لیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے، تمام نبیوں کو اللہ پاک نے کامل بنایا، ہمارے نبی کو اکمل بنایا، تمام نبی کو شریف بنایا، ہمارے نبی کو اشرف بنایا، تمام نبیوں کو اللہ نے کامل بنایا، ہمارے نبی کو اکمل بنایا، تمام نبیوں کو اللہ پاک نے صرف جو ہے نبی بنایا، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو نبیوں کا نبی بنایا۔ تو وہ پہلے آئے، وہ رسولوں کے رسول، جو ہمارے نبی اللہ پاک نے رسولوں کے امام بنا کر کے بھیجا ہے، پہلے جو آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف شفاعت، آقا کے لیے کبریٰ شفاعت، وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبیوں کے نبی، ہمارے آقا نبیوں کے نبی ہے۔ میرے اور آپ کو اللہ پاک نے جو رسول دیا ہے، میرے اور آپ کو اللہ پاک نے جو دیا ہے، اس نبی کی صفت کو دیکھو، وہ نبی اگر سر اٹھا کر کے بولے تو قرآن بنے، وہ نبی سر جھکا کر کے بولے تو حدیث بنے، وہ نبی جب قدم اٹھائے تو سنت بنے، اور وہ قدم رکھے
تو جنت بنے، ارے جسے دیکھے وہ صحابی بنے، جس سے نکاح کرے وہ ازواج مومنات بنے، جس سے جو ہے جس بیٹیوں سے نکاح کرائے وہ ذی نورین بنے، جس کو دعاؤں میں مانگے وہ عمر بنے، جس کو نماز کے واسطے مصلی دے وہ صدیق بنے۔ اللہ پاک نے وہ مقام دیا ہے نبی علیہ السلام کو، اتنا میرے اور آپ کے نبی کو اللہ پاک نے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب میں اور آپ سوچ کر کے دیکھیں، ایک طرف تو میں اور آپ نبی سے محبت کے دعوے ہیں، بات کڑوی ضرور ہے، اللہ کے لیے ہم سوچ کر کے دیکھیں، میں اور آپ نبی سے عشق کے دعوے دار ہیں، میں اور آپ نبی سے عشق کے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمارے سروں کے اوپر بال ہم خود دیکھ سوچ کر کے دیکھیں، یہ نبی سے عشق والے بال ہیں یا نبی سے فسق والے بال ہیں؟ جب ہمیں نبی کے طریقے والے بال کٹانا پسند نہیں ہے، ہمارے سروں کے اوپر جو آج ہم نے کٹنگ کرا رکھی ہے وہ کٹنگ نبی کے طریقوں سے ہٹ کر کے ہے، پھر ہم یاد رکھیں عاشق رسول نہیں ہے، پھر ہم فاسق رسول ہیں۔ ہم آج بھی نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، نبی کی محبت کے ساتھ ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، طریقہ نبی والا ہو، لباس نبی والا ہو، چہرہ مہرہ نبی والا ہو، سنت نبی والی ہو، ارے جاؤ دیکھو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک دفعہ راستے سے گزر، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، امام محمد راستے سے گزر رہے، ایک دفعہ ہندوؤں کا ایک پنڈت اس وقت کے اندر وہاں راستے سے گاڑی میں بیٹھ کر کے گزرا، گاڑی ایک پتھر سے ٹکرائی، ڈرائیور کو روکا، روک کر کے نیچے اتر کر کے کہا کاش اس گلی کے اندر سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا۔ جو پیچھے جو اس کے خادم حیرت کرنے لگے، مہاراج کیا بات کرے؟ کہا ہاں مسلمانوں کے اندر میں نے یہ صفت پڑھی کتابوں کے اندر کہ تکلیف دینے والی چیز اگر کوئی راستے کے اندر موجود ہو اور مسلمان ادھر سے گزر جاوے، وہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے۔ یہ پتھر راستے میں موجود ہے، گاڑی ٹکرائی، تکلیف ہوئی، پتہ لگا اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ ارے میرے بھائی سوچ کیا تھی مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، نبی کے متعلق، اور میں نے اور آپ نے اعمال کیا پیش کر کے لوگوں کی سوچ کیسے بدل دی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دین کا آج ہم نے سب سے زیادہ نقصان کیا، ہم نے اور آپ۔ حقیقت بات یہ جو دین میں نے اور آپ نے آج جو حقیقی معنی میں پیش کیا ہے، میرے بھائی بزرگ دوستوں، لوگ اسی کو دیکھ کر کے اصلیت میں شریعت کو سمجھتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ وہی کھڑے ہوئے اور وہ مہاراج واپس گاڑی پر بیٹھ کر کے چلا گیا، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا اے اللہ، کیا لوگوں کی تیرے بندوں کی سوچ تھی، لوگوں نے کیا کر دی، میں محمد زندہ ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور کنارے کر دیا، سائڈ کے اندر کیا، کچھ وقت کچھ دیر کے بعد میں وہ واپس ادھر سے گاڑی لے کر کے گزر ہوا، پورا رستہ پار، ڈرائیور سے پوچھا کیا تم نے رستہ تبدیل کر دیا، رستہ چینج کیا دوسرے رستے سے؟ کبھی اسی رستے سے واپس آئے، کہا پھر گاڑی واپس پیچھے دو، گاڑی واپس اسی ٹھکانے پر اسی جگہ پہ لائی گئی اور لا کر کے روکی، روکنے کے بعد وہ مہاراج نیچے اتر کر کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے جواب میں یوں کہا ہاں ہاں جس وقت آپ یہاں سے گزرے اور آپ نے یہ اسلام اور مسلمان کے بارے میں بات بولی، اس وقت امام محمد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے پتھر کو ہٹا کر کے سائڈ میں رکھ دیا، فوراً چیخ مار کر کے رونے لگے اور لوگوں سے کہا لوگوں جلدی مجھے لے کر کے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر کے چلو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ خادموں نے اور دوسرے شاگردوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا ہاں ارے جب لوگوں کے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جب یہ شان ہے، یہ عادت ہے، یہ طور طریقہ ہے، تو پھر سوچو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عادت اخلاق کیا ہوگی؟
میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں اور آپ سوچ کر کے دیکھیں نبی کے طریقے کیا تھے، ہم نے کیا بنائے، نبی کا لباس کیا تھا، ہم نے کون سا لباس پہنا، نبی کے بالوں کے متعلق کتابوں میں 3 بال کے متعلق سنتیں لکھی ہے۔ آج ہمارے چہروں کے، ہمارے سروں کے اوپر بال کو دیکھو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج میں نے اور آپ نے اپنے سروں یا اپنے گھروں کے اندر بچوں کے جو سروں کے اوپر کٹنگیں کروا رکھی ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ طریقہ، یہ کٹنگ نبی کی سنت سے میل نہیں کھاتی۔ ہم سوچ کر کے دیکھیں کیا چہرہ لے کر کے جائیں گے نبی کے پاس میں، کس امید کے ساتھ میں جائیں گے شفاعت لے کر کے، کس امید کے پاس، کس امید سے میں اور آپ نبی علیہ السلام کے دربار میں میرے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ کر کے دیکھیں، ہمیں کیا شرم نہیں آئے گی؟ کس حالت کے اندر اپنے نبی کے پاس جا کر کے کہیں گے کہ ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے؟ کچھ تو اپنے نبی کی سنتوں کا لاج رکھتے۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہمارے نبی یتیم ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی کا لایا ہوا دین یتیم نہیں ہے۔ اس طرح کھیل نہ کرو دین کے ساتھ میں، اس طرح شریعت کے ساتھ میں، سنتوں کے ساتھ یوں مذاق نہ کرے اللہ کے لیے۔ کچھ تو ہوش کے ناخون لے ہم، کچھ تو اپنی عقل سے سوچ کر کے دیکھے ہم۔ اتنی بے وفائی سنتوں کے ساتھ، اتنی بے وفائی نبی کے کام کے ساتھ، اتنی بے وفائی نبی کی محبت کے ساتھ کہ صرف سال کے 1 دن کے اندر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی دن کی فجر کا پتہ نہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے الصلاۃ قرۃ عینی او کما قال، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے نبی سے محبت کے، عشق کے دعوے کرتے ہیں اور نمازوں کے لیے مسجدیں ترستی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا واقعہ، مولانا چراغ الدین صاحب نے 2 سال پہلے جب میں سفر میں ساتھ میں تھا فرمایا کرتے، کوٹا کے اندر ایک آدمی نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر ایک چٹیل پورا میدان ہے اور ایک جھنڈا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر راجستھان لکھا ہوا، باقاعدہ مولانا چراغ الدین صاحب حیات پوچھ لینا، اس کے اوپر راجستھان پورا چٹیل میدان، نبی علیہ السلام اس میدان میں موجود ہے اور زاروں قطار رو رہے اور رونے کی وجہ سے آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا کر بے چین ہو کر کے اٹھا، وہ شخص فوراً دوڑ کر کے آیا اور کہا مجھے تعبیر دے دو، جو ہے علماء کے پاس میں جا کر کے تعبیر معلوم کی، علماء کرام رونے لگے اور یوں کہا تھا نبی کی حدیث ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج امت کے 99% طبقے نے نماز چھوڑ کر نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی۔ میرے بھائی مکہ کے لوگوں نے نبی کو پتھر مار کر جسمانی تکلیف پہنچائی تھی، میں اور آپ آج نمازوں کو چھوڑ کر نبی کو روحانی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کچھ تو ہم شرم کرتے، کچھ تو ہم لاج رکھتے اپنے نبی کی، جو نبی میرے اور آپ کے واسطے راتوں کو رو رو کر کے گیا ہو۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ نبی راتوں کو نہ روتے، اگر وہ نبی رو رو کر اللہ کے آگے دعائیں نہ کرتے، اگر وہ نبی اللہ کو رو کر دعاؤں میں منع نہ لیتے، میرے بھائی بزرگوں دوستو آج اس امت کے اوپر اجتماعی شکل میں عذاب آ چکا ہوتا۔ بنی اسرائیل کا قوم ایک حکم اللہ کا توڑا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ پاک نے ذلیل بندر بنا کر ایک حکم توڑنے کے اوپر چھوڑا۔ آج میں اور آپ سوچ کر کے دیکھیں اس نبی کی دعائیں، اس نبی کی آہیں، اس نبی کے آنسو، اس نبی کی راتوں کی آہوازاری، اس نبی کا راتوں کا رونا اگر میرے اور آپ کے ساتھ نہ ہوتا، میرے بھائی بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک ہمیں برباد کر چکی ہوتی۔ دعائیں دو اس نبی کو، دعائیں دو اس نبی کو جس نے خود بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر کے میرے اور آپ کے مسئلے حل کروا دیے۔ دعائیں دو اس نبی کو، اور اس نبی کو درود پڑھنے کے لیے، دعائیں دینے کے لیے میں اور آپ صرف 12 ربیع الاول کے محتاج نہ بنے میرے بھائی۔ پورے سال یہ جمعے کا دن ہے، حدیث ہے جو آدمی حضرت ابو ہریرہ کی، جو آدمی جمعے کے دن ربیع الاول نہیں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد میں اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے بیٹھے 80 دفعہ اگر انسان درود پڑھتا ہے، یوں فرمایا اس آدمی کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 80 سال کی عبادتیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن عصر کی نماز میں درود تو وہ پڑھے جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے،
اللہ کے لیے اپنی زندگیوں پر ترس کھاؤ، اپنی ذات پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ۔ جمعے کی نماز کے لیے اوپر تک مسجد بنی جو ہے صفیں لگی ہے، اور عصر کی نماز کے اندر 2 صفوں کے لیے معاملے پھنستے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، جمعے کی دن درود شریف کا بڑا فضیلت کا مقام ہے، اور بھی دنوں کے اندر درود شریف روزانہ معمول بناؤ اپنی زندگی کی تصویر۔ صبح تو ایک تصویر 100 دفعہ کی درود شریف کی، شام کو سونے سے پہلے ایک تصویر 100 دفعہ درود شریف کی، اور پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ پاک سے دعا کر کے اور اپنے نبی کو اس کا ایصال ثواب کر کے اور اس نبی کا درود اپنے نبی پر درود پڑھ کر کے پھر میرے بھائی بزرگ دوست اس کے بعد سونے کا معمول بناؤ۔ صرف ربیع الاول کے محتاج نہ بنو۔ ہاں ایک چیز اور، ہمارے نبی کی پیدائش کے متعلق 3 کتابوں کے اندر روایتیں ہیں۔ 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اکثر 70% علماء 9 ربیع الاول کی پیدائش لکھتے ہیں، اور 10% علماء وہ 12 ربیع الاول کی لکھتے ہیں، 20% علماء وہ جو ہے 8 ربیع الاول کی پیدائش لکھتے ہیں۔ یہ 3 تاریخ ہے ہمارے نبی کی پیدائش کے متعلق، لیکن دنیا سے پردہ کرنے کے متعلق کسی بھی عالم کا کوئی الگ قول نہیں ہے، سب کا یہ قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ کیا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم جب سوچے ہمارے نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ سکھایا، کپڑا پہننے کا طریقہ سکھایا، غمی منانے کا طریقہ سکھایا، تو کیا پھر میرے بھائی بزرگ دوستو ہمیں ربیع الاول میں خوشی منانے کا طریقہ ہمیں نبی نے نہیں بتا دیا؟ سوچ کر کے دیکھیں، عقل کے ناخن دے تھوڑے بہت ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی پر ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.